رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 13۔ آج کی حدیث کا موضوع غیبت نہ کیا کرو۔ اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو شر بھی نہ پھیلاؤ۔ اگر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو اسے ضر بھی نہ پہنچاؤ۔ اگر لوگوں میں خوشیاں تقسیم نہیں کر سکتے تو انہیں مغموم بھی نہ کرو۔ اگر کسی کی تعریف کرنے کی تجھے توفیق نہیں ہے تو اس کی مذمت بھی نہ کرو۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کا مردہ گوشت بھی نہ کھایا کرو، یعنی غیبت نہ کیا کرو۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک جز، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم مکروہ سمجھتے ہو۔ اور حدیث مبارکہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے، یا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو غیبت سے متنفر کرنے کے لیے ایک ایسی تشبیہ دی ہے جس کو سن کر کوئی سلیم الطبع شخص غیبت کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، مگر غیبت ہو رہی ہے۔ اور آج اسی غیبت کی وجہ سے مساجد میں، دفاتر میں، بازاروں میں، گھروں میں، اداروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ غیبت کرنے والوں کو، چگلی کرنے والوں کو، جاسوسی کرنے والوں کو، برے القابات سے جو لوگ ایک دوسرے کو لقب دے دیتے ہیں، ایسی برائیاں کرنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی بات کا بہانہ بنا لیتے ہیں، لڑائی کا ایشو بنا لیتے ہیں، کتنے دن تک اس لڑائی کو لمبا چوڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ غیبت کرنے والا جس نے غیبت کی، یا چگلی کرنے والا جس نے چگلی کے ذریعے گھر برباد کر دیا، اس کو نہیں روکا جاتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی عمل ضائع ہو چکے ہیں، یا تمہاری زبان کی وجہ سے ہمارے گھر میں کتنی بربادی ہو چکی ہے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار کھانا۔ کوئی شخص انسانی گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہو، اور مردہ بھی وہ جو اس کا اپنا بھائی ہو۔ تو تصور باندھے نا کہ جیسے آپ کے بھائی کی مردہ میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، اب آپ اپنے ناخنوں سے اس کو نوچ نوچ کر اپنے منہوں میں گوشت ڈال کر چبا چبا کے کھاتے ہیں، تو یہ تو ناپسند ہے، ایسا تو کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح غیبت کرنا ناپسند سمجھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم سوئے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرو اور ہوا کی وجہ سے اس کا
سطر ننگا ہو اور وہ برہنہ حالت میں پڑا ہو، قمیض اس کی پیٹ سے اڑی ہوئی ہو، تو تم کیا کرو گے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اس کو چھپا دیں گے، اس کی سطر کو چھپائیں گے، اس کا یعنی کہ قمیض کو درست کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو بقیہ سطر کو بھی برہنہ کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی سبحان اللہ، ہم کیسے بقیہ سطر کو برہنہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے ہو کہ تمہارے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم اس کی برائیوں کو خوب خوب بیان کرتے ہو، تم اس کی برائیاں کر کے اس کے سطر کو مزید کپڑے اتار رہے ہو، ننگا اور برہنہ کر رہے ہو، یا اس کو چھپا رہے ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مائز نے اعتراف زنا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے سنا کہ دو لوگ آپس میں اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو اس شخص کی طرف جس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کو ڈھانپ دیا تھا، مگر اس نے خود انکشاف کیا، پھر اسے اسی طرح سنگسار کیا گیا جس طرح کتے کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی اور خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اترو سواری سے، اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم مردہ گدھا کھانے سے نفرت کرتے ہو، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر جو تم نے حملہ کیا ہے وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، انہ الآن لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا، کہ وہ شخص جس کی تم نے غیبت کی ہے اس وقت وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے غیبت کی یا جس کی غیبت تم نے کی اس کے لیے بکثرت مغفرت کی دعا مانگا کرو۔ بعض صورتوں میں غیبت مباح ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کریں یا فسق و فجور پھیلائیں، ان کے عیب کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا، یا ڈاکہ زنی کوئی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو یہ عیوب ایسے ہیں جو مخلوق خدا کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان عیبوں کو، اس کے فسق و فجور کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دینا یا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے من القا جلباب الحیا فلا غیبت لہ، جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بد عقیدہ عالم ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور ظالم بادشاہ، ان کے عیب بیان کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص قاضی کے پاس دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کے دوران اگر میاں بیوی کی لڑائی پیش ہو رہی ہے تو خواتین اپنے شوہر کے عیب کو اگر بیان کریں جو ان میں موجود ہیں تصفیہ کے لیے، اصلاح کے لیے، تو وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتے کے بارے میں مشورہ کرے تو جو صورتحال فیملیز کی یا لڑکے کے متعلق آپ کو علم ہے اس کے بارے میں صحیح آگاہی دینا یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہ ہے جس کی تعریف خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بیان فرمائی اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ قال، فرمایا ذکر کا اخاکا بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے متعلق ایسا ذکر کرنا بما یکرہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ وہ برائی ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے فَقَدْ اغْتَبْتَهُ،
تو یہی غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ بات اس میں نہ پائی جاتی ہو فقد بہتا ہو، فرمایا یہ اس پر تم لوگوں نے بہتان باندھا ہے۔ تو غیبت کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور اگر اس کے غیبت کے الفاظ اس شخص تک پہنچ گئے ہوں جس کی غیبت کی ہے، تو اس کی توبہ اس وقت تک مقبول نہ ہوگی جب تک اس شخص سے اپنے لیے وہ جائز نہ کروا لے غیبت، یا پھر اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر غیبت کے الفاظ اس شخص تک پہنچ گئے ہوں جس کی غیبت کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور ضمیر کو اس بات پر پختہ کر لے کہ آئندہ غیبت جیسی کبھی حرکت کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور وہ جب دیکھے گا نامہ اعمال تو وہ کہے گا این صلاتی و سیامی و طاعتی، میری نماز، میرے روزے، میری اطاعت کہاں ہیں؟ کہا جائے گا ذہب عملک کلہ، تمہارا سارے کا سارا عمل ختم ہو گیا، یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ سارا عمل جس کی غیبت کی اس کے کھاتے میں تمہاری نیکیاں چلی گئیں یا جاتی رہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے آ کے کہا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے پاس اس وقت کھجوروں کا ایک تھال تھا، فرمانے لگے یہ تھال کھجوروں کا اس کو تحفہ دے آؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن جتنا ہو سکا ہے میں نے بھیج دیا، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری غیبت کی اور اپنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں بھیج دی۔ انبیاء کرام میں سے ایک نبی جن پر پیغام الہی خواب کے ذریعے آتا، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے جس چیز سے آپ کا آمنا سامنا ہو اسے کھا لینا، دوسرے نمبر پر جو چیز دیکھیں اسے چھپا لینا، تیسرے نمبر پر جسے دیکھیں اس کی فریاد کو قبول کر لینا، چوتھے نمبر پر جس چیز کو دیکھیں اسے مایوس نہ کریں، اور پانچویں چیز جس کو دیکھیں اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے اللہ کے نبی کا آمنا سامنا جس چیز سے ہوا، وہ باہر نکلے تو ایک طرف کو چلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی چیز جو سامنے ہوئی وہ کالے رنگ کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ وہ نبی حیران و ششدر کھڑے سوچنے لگے میرے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اسے کھانے کا حکم دیا ہے، میں اتنے بڑے پہاڑ کو کیسے کھاؤں؟ پھر خود اپنی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے میرے اللہ نے حکم دیا ہے اور میرا اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو میری طاقت سے بالا ہو۔ یہ سوچ کر پہاڑ کھانے کی نیت سے آگے بڑھے، قریب ہوتے گئے پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، قریب پہنچے تو وہ لقمہ اٹھایا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا بن گیا، انہوں نے اسے کھایا، اللہ کا شکر بجا لائے اور چل پڑے۔ آگے گئے، دیکھا سونے کا ایک برتن پڑا ہوا ہے، کہنے لگے دوسری چیز کو چھپانے کا حکم ہے، ایک گڑھا کھودا، سونے کے برتن کو دبا دیا، کچھ قدم چلے، مڑ کے دیکھا برتن باہر پڑا ہے، پھر واپس آئے، دبایا، کچھ دور جا کے دیکھا وہ باہر پڑا ہے، پھر دبایا، پھر باہر نکل آیا، بار بار یوں ہی ہوتا رہا۔ کہنے لگے میں نے تو حکم الہی کی تعمیل کر دی ہے، آگے اللہ مالک ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ آگے چلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باز پرندے کا تعاقب کر رہا ہے اور اپنی گرفت میں لینے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ پرندے نے پکارا اے اللہ کے نبی میری مدد فرمائیے، آپ نے اس کی فریاد کو قبول کرتے ہوئے اسے پکڑ کر آستین میں چھپا لیا۔ دوسری طرف باز نے آ کے عرض کی یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں اور کل سے اسے شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں تھا تاکہ اس کو پکڑ کر اپنا پیٹ بھر سکوں، لہٰذا آپ مجھے میرے رزق سے مایوس نہ کریں، یعنی چوتھی چیز کو مایوس نہیں کرنا تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ تیسری چیز کی فریاد قبول کرنی ہے، وہ میں نے کر لی ہے، اب چوتھی کو مایوس نہیں لوٹانا، اب کیا کروں؟ کچھ دیر سوچو بچار کیا، چھری لی، اپنی ران کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باز کی طرف پھینکا، وہ لے کے اڑ گیا، آپ نے پرندے کو بھی آزاد کر دیا۔ پانچویں چیز بدبودار مردار تھا جسے دیکھتے ہی آپ کنارہ کش ہو گئے۔
اور اس سے دوڑ لگا دی یا بھاگ گئے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے، اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ تو نے جو حکم دیا آج میں نے وہ کر دیا، لیکن مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دے، رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اب انہیں وضاحت کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے پہلی چیز جسے کھانے کا حکم تھا وہ غصہ تھا، جو ابتدا میں پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، جب صبر کیا جائے غصے کو پی لیا جائے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اعمال صالحہ تھے، جنہیں جس قدر چھپایا جائے وہ اسی قدر ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسری چیز پرندے کی شکل میں وہ امانت ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ چوتھی چیز باز کی شکل میں یہ تھی کہ جب کوئی سائل سوال کرے، خود محتاج ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے سوال کو پورا کریں۔ اور پانچویں چیز بدبودار مردار غیبت تھی، غیبت کرنے والوں سے اس طرح بھاگو جس طرح مردار کی بدبو سے تم بھاگتے ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ایک چھوٹے قد کی عورت حاضر ہوئی اور واپس گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، کتنے چھوٹے قد کی عورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگیں، اے محبوب خدا، میں نے تو جو کچھ کہا تھا وہ اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے کہ تم نے اچھے الفاظ میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، برے الفاظوں سے ذکر فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج آپ نے آسمانوں کی جب سیر کی اور ایک ایسی قوم سے گزرا، ایسی قوم سے آپ کا گزر ہوا کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں لقمے دیے جا رہے تھے اور ساتھ کہا جاتا تھا اسے کھاؤ۔ پوچھنے پر پتہ چلا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں یا غیبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بدبودار متعفن ہوا چلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اس لیے متعفن ہوا چل رہی ہے۔ بعد دناؤں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ عہد رسالت مآب میں غیبت کی بو ہوا میں تحلیل ہو کر سارے ماحول کو متعفن کر دیتی تھی، ہمیں احساس ہو جاتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کسی جگہ پہ غیبت ہوئی ہے یا کس سائیڈ کی ہوا چل رہی ہے اور کس سائیڈ سے غیبت آ رہی ہے یا غیبت ہوئی ہے۔ ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں غیبت اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ ہماری ناکیں غیبت کی بو محسوس کرنے سے بے اثر ہو گئی ہیں۔ بلکہ یوں سمجھو ایک شخص چمڑے رنگنے والے کارخانے میں چلا جائے، وہاں لمحہ بھر کے لیے ٹھہرنا وبال جاں بن جاتا ہے، لیکن وہاں کام کرنے والے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، انہیں بو تک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی ناک مسلسل بو کے عمل سے اثر قبول کرنے کی حس سے معاف ہو چکی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں آج غیبت کا ہے کہ کثرت سے غیبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ غیبت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ہی بات، شدید بات، بڑی بھاری بات جس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ غیبت تو کر لیتے ہیں۔ اس نے قمیض چھوٹی پہنی، اس نے زیورات پرانے سٹائل کا پہنا، اس نے جوتی ہلکی پہنی، یا جو بھی اس طرح کی معمولی سے معمولی بات بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی آئیز چھوٹی ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، اس کا نوز تیکھا نہیں ہے، یا ٹھینا نوز ہے، یا جو بھی اس طرح کے ورڈز بول دیتی ہیں خواتین بڑی ایزی۔ ان الفاظوں کے بدلے میں جس کی غیبت کی جاتی ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، جس کا وبال اپنی جان پر ہی ہوگا کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال ٹوٹلی صاف ہو جائے گا اور بتایا جائے گا ذہب عملو کا کلوہو، تیرا عمل سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں
کہ ایک شخص غیبت کرتا ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جو منجبیک نصب کرتا ہے اور پھر نشانہ بناتا ہے. منجبیک ایک مشین ہوتی ہے جس سے گولا پھینکا جاتا ہے اور وہ گولا غیبت ہے. منجبیک رکھی اور غیبت والے الفاظ گولا، کبھی مشرق کی طرف گولا پھینکا تو کبھی مغرب کی طرف پھینکا، کبھی شمال کی طرف پھینکا، کبھی جنوب کی طرف پھینکا. یعنی اب گولے وہ پھینکے جا رہے ہیں اور وہ گولے پھینکتے پھینکتے سمجھ لیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے گولے بکھیرتے جا رہے ہیں. کبھی مشرق سائڈ کے لوگوں کو نیکیوں کا گولا دے رہے ہیں، کبھی مغرب سائڈ کے لوگوں کو نیکیوں کا گولا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہتا اور اپنی نیکیوں کو وہ بکھیر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اور کھڑا رہتا ہے کہ اپنے پاس اسے کچھ بھی نہیں رہتا. تو الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے بار بار یہ بات کروں گی، غیبت مت کریں، غیبت نہ کریں. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اس لیے غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ تم نے اپنا عمل، اپنا نیک عمل جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ باز رہنے کی یا سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اب ہو گیا ٹھیک.